کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، مثال ہے، رول ماڈل ہے، ایک آئیڈیل پرسنالٹی ہے۔ دنیا میں انسان جب زندگی گزارتا ہے تو وہ یا تو انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی کسی نہ کسی کو آئیڈیلائز کر رہا ہوتا ہے، یعنی یا تو شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر کسی نہ کسی کو اپنا رول ماڈل تسلیم کر رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات اس کی نیت ہوتی ہے اس کو اپنا آئیڈیل بنانے کی، بعض اوقات نیت نہیں ہوتی لیکن اس نے رول ماڈل اس کو بنایا ہوا ہوتا ہے۔ اور یہ انسان کی فطرت ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو ایک عمر تک بچہ ماں کی کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے، ماں جیسی حرکتیں یا ماں جیسے کام، اپنی والدہ جیسے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے والد کو کاپی کرنا شروع کرتا ہے۔ یہ لکھا ہے کہ یہ جو بچہ بعض اوقات اپنے والد کی جوتیاں پہن لیتا ہے، اپنے والد کی جوتیاں پہن لیتا ہے تاکہ میں بڑے بڑے جوتے پہنوں، میں بھی بڑا لگوں۔ وہ کیوں پہن رہا ہوتا ہے؟ وہ اس لیے پہن رہا ہوتا ہے کہ میرے ابو یہ جوتے پہنتے ہیں، یہ بڑے آدمی ہیں تو میں بھی یہ جوتے پہنوں، میں بھی بڑا آدمی لگوں۔ ہم نے کئی دفعہ گھروں میں دیکھا ہوگا جب ہم نماز پڑھتے ہیں بچے ساتھ آ کے نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ان کو آپ نے نہیں کہا ہوتا کہ بیٹا آپ آ کے میرے ساتھ نماز پڑھو، لیکن وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ یہ کیوں پڑھ رہا ہوتا ہے؟ اس کی فطرت میں اللہ نے یہ رکھا ہے کہ آپ نے کسی نہ کسی کو کاپی کرنا ہے، اس لیے اس کو والد نظر آیا تو وہ والد کو کاپی کر رہا ہے، والدہ نظر آئیں گی تو والدہ کو کاپی کرے گا، استاد اچھی تربیت کرے گا تو اس کو کاپی کرے گا۔ تو اتنی بات تو طے ہے کہ نیچرلی فطری طور پر انسان کسی نہ کسی کو کاپی کرتا ہے۔ اب اگر اچھے لوگوں کو کاپی کرے گا، اچھی شخصیات کو کاپی کرے گا تو اچھا انسان بن جائے گا، برے لوگوں کو کاپی کرے گا تو برا انسان بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حل دے دیا، سلوشن دے دیا کہ بھائی دیکھو فالو تو کسی کو کرنا ہی ہے، جب کرنا ہی ہے تو میرے رسول کو فالو کرو۔ جب کسی نہ کسی کو فالو کرنا ہے، کسی نہ کسی کو آئیڈیل بنانا ہے تو میرے رسول کو آئیڈیل کیوں نہیں بناتے؟ ان جیسی کامل، جامع، کمپریہنسو پرسنالٹی دنیا میں کسی کی نہیں ہے، ہر لحاظ سے کامل اور مکمل، ایسی کامل اور مکمل شخصیت جس کا اعتراف حضور کے دشمن بھی کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق اور کردار پر کبھی آپ کے دشمنوں نے بھی انگلیاں نہیں اٹھائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما رہے تھے تو ہجرت کیوں کی آپ نے مدینہ سے؟ وجہ کیا تھی؟ کیا وجہ تھی؟ مکہ کے لوگ دشمن بن گئے تھے، اسی لیے آپ نے کہا میں مدینہ جاتا ہوں، مکہ کے لوگ مجھے چھوڑ نہیں رہے۔ اس وجہ سے آپ مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن اس وقت بھی آپ کے دشمنوں کی امانتیں کس کے پاس رکھی گئی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ ایسا تھا یا نہیں تھا؟ حضرت علی کو اپنے بستر پر حضور نے کیوں لٹایا تھا؟ کہ بھائی یہ جو امانتیں ہیں یہ لوگ مانگنے کے لیے آئیں گے تو جب میں مدینہ چلا جاؤں یہ ان کو لوٹا دینا۔ تو اگر ان کو حضور کے اخلاق اور کردار پہ شک ہوتا تو وہ اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھواتے۔ حضور کی پہچان نبوت ملنے سے پہلے کیا تھی؟ صادق اور امین، صادق اور امین، سچا اور امانت دار۔ جب بیت اللہ کی تعمیر میں اختلاف ہوا نا کہ حجر اسود کون رکھے گا، حضور کے زمانے میں جب بیت اللہ تعمیر ہوا اس وقت آپ کو نبوت عطا نہیں کی گئی تھی، آپ کی عمر 35 سال تھی۔ تو اختلاف ہوا کہ بیت اللہ تو تعمیر کر لیا، حجر اسود کو کون رکھے گا؟ اس پر آپس میں وہ لڑ پڑے، ایک قبیلے نے کہا ہم رکھیں گے، دوسرے نے کہا ہم رکھیں گے، تیسرے نے کہا ہم رکھیں گے۔ تو اتنا اختلاف ہوا کہ ان کی آپس میں یعنی جنگ ہو جانے والی، ایسا قریب تھا کہ جنگ ہو جائے۔ اور خالد بن ولید کے چچا ہیں ابو امیہ، انہوں نے مشورہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں کل صبح سب سے پہلے جو شخص مسجد حرام میں داخل ہوگا ہم اس کے ہاتھ میں فیصلہ دے دیں، جو فیصلہ وہ کرے گا ہمیں قبول ہے۔
اگلے دن یہ سارے سردار پہنچ گئے، انتظار کرنے لگے کہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے کون آتا ہے. تو سب سے پہلے حضور علیہ السلام تشریف لائے. تو حضور کو دیکھتے ہی سب نے کہا ھذا الامین رضینا، اس امانت دار شخص پر ہم سب راضی ہیں، اس امانت دار شخص پر. تو حضور کی پہچان کیا تھی؟ نبوت ملنے سے پہلے اور نبوت ملنے کے بعد صادق اور امین. جو آپ کے جان کے دشمن تھے، جو آپ کو قتل اور شہید کرنا چاہتے تھے، جب امانت رکھنے کی باری آتی تھی تو امانت انہی کے پاس رکھواتے تھے. تو حضور کو دیکھ کر لوگوں کے دماغ میں سب سے پہلا جملہ کیا آتا تھا؟ صادق اور امین. اور ہمیں دیکھ کر لوگوں کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ سوال ہے کہ آپ کسی کو کہیں یہ پاکستانی پروڈکٹ ہے، پاکستانی پروڈکٹ کو سنتے ہی اس کے دماغ میں کیا پکچر کریٹ ہوتی ہے؟ صادق اور امین. آپ کسی کو کہیں یہ پاکستانی ہے تو اس کے دماغ میں کیا پکچر کریٹ ہوتی ہے؟ صادق اور امین. تو بس یہی فرق ہے نعرے میں اور عمل میں، عاشق رسول کا نعرہ لگانے میں اور عاشق رسول بننے میں. ہم اس وقت عاشق رسول کا نعرہ لگانے میں سچے ہوں گے جب دنیا ہمیں دیکھے تو کہے صادق اور امین. جب ہماری یہ پہچان دنیا میں بن جائے گی تو حضور علیہ السلام اس دنیا میں جو انقلاب لے کر آئے تھے، ہم بھی وہ انقلاب دنیا میں لے کر آ سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ہمیں اپنی پہچان دنیا میں صادق اور امین بنانی ہوگی. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے بتایا نا کہ ہم کسی نہ کسی کو فالو کرتے ہیں. ہم ویسٹ کو، مغرب کو فالو کرنے میں اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں کہ ہم ویسٹ کو فالو کریں. اچھا، فالو کن چیزوں میں کرتے ہیں؟ کسی کام کی چیز میں نہیں کرتے. فالو کریں گے تو بے حیائی میں فالو کریں گے، فالو کریں گے تو فیشن میں فالو کریں گے، فالو کریں گے تو جناب بالوں کے اسٹائل میں کریں گے، داڑھی کے اسٹائل میں کریں گے، کپڑوں کے اسٹائل میں کریں گے، عورتوں کے لباس میں کریں گے. تو انہوں نے جو سائنس میں اتنی ترقی حاصل کی، جب ان کو فالو کرنا ہے تو سائنس میں ہی ترقی حاصل کر لیں بھائی. کیا انگریزوں کو ترقی اس وجہ سے ملی ہے کہ ان کی عورتوں نے لباس اتار دیا ہے؟ اس وجہ سے ترقی ملی؟ یا ان کو ترقی اس وجہ سے ملی کہ انہوں نے سائنس ٹیکنالوجی میں ترقی حاصل کی؟ کس وجہ سے ملی؟ لباس اتارنے کی وجہ سے. دنیا میں اگر ان کی پہچان ہے، آپ کہتے ہیں میں نے جاپانی گاڑی خریدنی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کہتے ہیں جاپانی صادق اور امین. کیا کہتے ہیں؟ جاپانی صادق اور امین. جاپان جو گاڑی بناتا ہے، پروڈکٹ پر اگر لکھا ہے اس نے اس پروڈکٹ میں یہ انگریڈینٹس ہیں، یہ چیزیں ہیں، تو یہ اس کے اندر ہیں. تو ان کی جو ترقی کا راز ہے وہ تو وہی ہے جو ہمارے پیغمبر نے ہمیں سکھایا تاکہ صادق اور امین بن جاؤ. ان کی بزنس گرو کر رہی ہے، ان کی معیشت ترقی کر رہی ہے، ہماری معیشت ڈاؤن ہو رہی ہے، ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے. ان کی معیشت کی ترقی کا راز صادق اور امین ہونا ہے، اور ہماری معیشت کے زوال کے پیچھے جو کارفرما محرک ہے وہ ہمارا جھوٹا اور کرپٹ ہونا ہے. تو گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ عزم کریں، یہ ارادہ کریں کہ آج کے بعد ہم نے شعوری طور پر اپنے پیغمبر کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے. ہم باتیں کرتے ہیں، فالو نہیں کرتے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ فالو نہیں کرتے؟ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پیغمبر کون تھے، کیا تھے، ان کا کردار کیا تھا، ہمیں کچھ نہیں پتا. تو جب پتہ نہیں ہے تو فالو کہاں سے کریں؟ آج اگر کسی سے سوال کیا جائے آپ نے اپنی اولاد کی کیسے تربیت کرنی ہے، تو مسلمان کو کیسی تربیت کرنی چاہیے؟ اولاد کی ایسی تربیت کرنی چاہیے جیسی تربیت حضور علیہ السلام نے اپنی اولاد کی تھی. ایسا ہی ہے؟ تو کیا ہمیں پتہ ہے کہ حضور نے اپنے اولاد کی تربیت کیسے کی تھی؟ پتہ ہے ہمیں؟ تو اگر نہیں پتہ تو ہم کیسے تربیت کریں گے؟ جب حضور کی تربیت کی طرح تربیت اولاد کی نہیں کریں گے اور پھر اولاد بگڑے گی تو اس میں قصور اولاد کا ہے یا ہمارا ہے؟ غلطی اولاد کی ہے یا والدین کی؟ حضور علیہ السلام ایک شوہر تھے. کیسے شوہر تھے؟
کیا ہمیں پتہ ہے؟ ہمیں نہیں پتہ. ہم ایسے شوہر ہیں جیسے میرے والد جس طرح کے شوہر تھے میں بھی اس طرح کا شوہر ہوں. جیسے میرے چچا ایک شوہر ہیں میں بھی اپنے چچا کے. ہمارا تو یہی کلچر ہے. ہم اپنے کلچر کو فالو کر رہے ہیں. کوئی پٹھان ہے تو ان کا کلچر وہ والا ہے, کوئی پنجابی ہے تو اس کا کلچر. اور ہم نے دین کو بھی اسی طرح مولڈ کر دیا ہے. کسی کا دین پنجابی ہے, کسی کا دین پٹھان ہے, کسی کا دین سندھی ہے, کسی کا دین بلوچی ہے. اسلام میں تو سندھی پنجابی پٹھان دین نہیں ہے. اسلام تو ایک ہی ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام. ہمارے ہاں غیرت اور بغیرتی کے معیارات الگ الگ ہیں. اسلام کے غیرت اور بغیرتی کے معیارات الگ الگ ہیں. بھائی اگر بھائی سے لڑ جاتا ہے تو ایک سال تک بھائی سے بات نہیں کرے گا. آپ اگر اس کو کہیں بھائی سے بات کیوں نہیں کرتے, وہ کہتا ہے بھائی یہ تو غیرت کا تقاضا ہے. اور اللہ تعالیٰ غیرت کرنے والے کو پسند کرتے ہیں. اس کا مطلب میں جو بھائی سے بات نہیں کر رہا یہ عین ایمان ہے, حالانکہ یہ عین گناہ کبیرہ ہے. یہ دین ہے یا کلچر ہے؟ اس کو کہتے ہیں مذہبی کارڈ. مذہبی کارڈ صرف سیاسی پارٹیاں استعمال نہیں کرتی, ہم سب استعمال کرتے ہیں مذہبی کارڈ. مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ میرے والد صاحب میری والدہ کو بہت گالیاں دیتے ہیں, برا بلا کہتے ہیں, لوگوں کے سامنے ذلیل کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. ہمارا جامعہ الرشید کا طالب علم ہے, اس نے مجھے کہا کہ میرے والد صاحب یہ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں. تو میں نے کہا آپ بتائیں نا کہ بھائی اس طرح نہ کریں. تو کہا جب میں کہتا ہوں وہ آگے سے کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو ایسے ہی غصے والے تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تو ایسے ہی غصے والے تھے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ معاذ اللہ کہ حضرت عمر اپنی بیوی کو گالیاں دیتے تھے, معاذ اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیویوں کو گالیاں دیتے تھے, معاذ اللہ. کیا ہم نے دین کا تصور بنایا ہوا ہے, حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے دین کا, کوئی پتہ نہیں ہے ہمیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار بیوی کے خلاف نہیں چلتی تھی, بھائیوں کے خلاف نہیں چلتی تھی, مسلمانوں کے خلاف نہیں چلتی تھی, وہ کافروں کے خلاف چلتی تھی. کافروں کے تو ہم فین ہیں, دشمنی ہماری مسلمانوں کے ساتھ ہے. بھائی بھائی کا دشمن ہے, چچا بھتیجے کا دشمن ہے, پڑوسی پڑوسی کا دشمن ہے. ایک سیاسی پارٹی والا مسلمان دوسری سیاسی پارٹی والے مسلمان کا دشمن ہے. تو قرآن نے تو کہا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کافروں کے لیے سخت, آپس میں رحم دل. ہم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن, کافروں کے لیے رحم دل. 180 ڈگری پر ہم کھڑے ہیں اسلام سے, بالکل 180 ڈگری کا فرق ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو دین کے تابع نہ کرے. ہم کیا کرتے ہیں؟ دین کو خواہشات کے تابع کرتے ہیں, دین کو کلچر کے تابع کرتے ہیں, دین کو اپنی ثقافت کے, اپنی زبان, اپنی ٹریڈیشن کے تابع کرتے ہیں. اپنی ٹریڈیشن اور اپنے کلچر کو دین کا تابع نہیں کرتے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو فرمایا, یہ اس لیے فرمایا کہ اس کے بغیر ہماری زندگی سنور نہیں سکتی. قیامت تو آ سکتی ہے, ہمارے حالات بہتر نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنے پیغمبر کو پہچانیں گے نہیں, جب تک ہم اپنے پیغمبر کو پڑھیں گے نہیں, جب تک ہم اپنے پیغمبر کو فالو نہیں کریں گے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم, اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اور ہم یہ بات بھی سنتے ہیں, کرتے ہیں کہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے, بار بار کہتے ہیں, سنتے ہیں, لیکن ہمارا دماغ اسلام کے بارے میں نماز روزہ حج زکوٰۃ سے باہر جاتا نہیں, کام نہیں کرتا ہمارا دماغ. اس کا مطلب کیا ہے کہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے, آپ نے دنیا کو ایک سسٹم دیا ہے, دیا نہیں دیا سسٹم. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے, حکمران بنے, تو حکمران سسٹم چلاتا ہے نا پورا, اس کے ماتحت سارے محکمے ہوتے ہیں, سارے شعبے ہوتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے, اسی طرح خلفائے راشدین, صحابہ کرام, ان سب کی تربیت کس نے کی تھی؟ حضور نے کی تھی. صحابہ فرماتے تھے ہم وہ لوگ تھے جن کو اونٹ نہیں چرانا آتے تھے, حضور کی برکت سے اللہ نے ہمیں لاکھوں مربع میل کا حکمران بنا دیا. ان کے پاس کوئی ڈگریاں تھیں؟
کوئی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے پاس آؤٹس تھے، یہ ان کی تربیت ہوئی بھی۔ آج ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا فوکس تعلیم پر ہے، تربیت پر نہیں ہے۔ بچوں کو سٹی اسکول بھیج دیں گے، بیکن ہاؤس بھیج دیں گے، پتہ نہیں کون کون سے اسکولوں میں بھیج رہے ہیں، ان کے دین کا کیا حشر ہو رہا ہے، ان کے ایمان کا کیا حشر ہو رہا ہے، کیا ایکٹیویٹیز ان سے کروائی جا رہی ہیں۔ بس کہتے ہیں میرا بیٹا بڑا آفیسر بن جائے، زیادہ پیسے کمائے۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ بس میں اچھا کھاؤں، اچھا پیوں، میرے بچے اچھا کھائیں، اچھا پیئیں، اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھا بنگلہ ہو، اچھا لائف اسٹائل۔ میں اپنی ذات سے ہم نکلتے نہیں ہیں۔ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات کے گرد گھومتے تھے؟ قرآن کریم میں آتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالی طور پر کمزور پایا تو آپ کو غنی کر دیا۔ لیکن ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں 2-3 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ تو کیا مطلب جو غنی ہوتا ہے اس کے گھر میں 3 مہینے چولہا نہیں جلتا؟ کیوں نہیں جلتا تھا چولہا؟ اس لیے نہیں جلتا تھا کہ جو مال آتا تھا اب صدقہ کر دیا تھا۔ تو جو صدقہ کرتا ہے وہ اپنی ذات کے گرد گھومتا ہے یا معاشرے کی سوچتا ہے؟ اسلام کا جو زکوٰۃ کا نظام ہے، صدقے کا نظام ہے، میراث کا نظام ہے، عشر کا نظام ہے، صدقہ فطر کا نظام ہے، نفلی صدقات کا نظام ہے، یہ سب کیوں ہے؟ تاکہ جیب سے پیسہ نکل کے معاشرے میں جائے، سرکولیشن ہو پیسے کی۔ مالدار آدمی پیسے کو دبا کر بیٹھے نہیں، بلکہ نکالے اپنی جیب سے، کبھی زکوٰۃ کے نام سے، کبھی قربانی کے نام سے، کبھی صدقہ فطر کے نام سے، کبھی نظر کے صدقے کے نام سے، کبھی نفلی صدقے کے نام سے، کبھی عشر کے نام سے، نکالے جیب سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے ہمیں یہ چیز سیکھنے کو ملتی ہے۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت کے حالات کیسے تھے؟ کیا ہمارے حالات اس سے زیادہ خراب ہیں؟ جب حضور تشریف لائے تھے اس وقت جو جاہلیت کا دور تھا، شراب پی جاتی تھی، زنا عام تھا، فحاشی عام تھی، چوری ڈکیتی، اخلاقی گراوٹ، ہر چیز وہاں موجود تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو کیا سے کیا بنا دیا صحابہ۔ یہ ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اسی راستے پہ چلیں گے، اسی ٹریک کو فالو کریں گے۔ جس طریقے سے حضور نے دنیا میں یہ ساری تبدیلیاں برپا کی، جس حکمت، بصیرت، فراست، تدریج کے ساتھ ایک ایک کام، ایک ایک سٹیپ آپ نے لیا۔ آج ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ہر چیز میں نیگیٹو سوچ، منفی، ہر چیز کو غلط، منفی اور نیگیٹو نظر سے دیکھیں کہ نہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس کا بھی آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، یہ بھی خراب ہے، وہ بھی خراب ہے، وہ بھی خراب ہے۔ ہر آدمی اپنے بارے میں سمجھتا ہے کہ سب سے زیادہ نیک میں ہوں۔ زبان سے ہر آدمی کہتا ہے کہ میں بہت گناہگار آدمی ہوں، میری گناہگار کانوں نے یہ بات سنی، میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا۔ آپ کبھی کسی کو بول کے دیکھیں نا گناہگار صاحب کیا حال ہے آپ، دیکھیں اس کا ریئیکشن کیا آتا ہے۔ کسی کو بول کے دیکھیں گناہگار صاحب ایسے مزاج ہیں۔ جب آپ کا اپنا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور جب کسی اور کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کہتے ہیں پتہ نہیں اس کو کسی گناہ کی سزا مل گئی۔ جب میرے اوپر تکلیف آئے تو کیا ہے؟ آزمائش ہے، اور کسی دوسرے پہ تکلیف آئے تو کیا ہے؟ گناہ کی سزا ہے۔ تو میں اس کو گناہگار سمجھتا ہوں یا اپنے آپ کو؟ اس کا مطلب میں اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، زبان سے کہتا ہوں میری گناہگار آنکھوں نے دیکھا، میرے گناہگار کانوں نے سنا۔ بلی آگے سے گزر جائے، کالی بلی، تو کہتے ہیں ابھی نحوست آئے گی۔ تو نماز نہیں پڑھیں اس کی وجہ سے نحوست نہیں آتی، کالی بلی آگے سے گزر جائے تو نحوست آ جائے گی۔ تو مطلب سارا فساد کی جڑ کالی بلی ہے، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ ریڈی والے سے صبح صبح تکرار کرو کہ بھائی یہ چیز اتنے کی نہیں اتنے کی بیچو، وہ کہتے ہیں آپ میرا پہلے گاہک کو میرے ساتھ بحث نہیں کرو، سارا دن میرا بیکار گزرے گا۔ تو اس وجہ سے تو بیکار گزرے گا کہ وہ آپ کے ساتھ بحث کر رہا ہے، بارگیننگ کر رہا ہے۔ جو آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اس کی وجہ سے برا نہیں گزرے گا دن۔ کیا معیارات ہم نے سیٹ کیے ہیں، دین کا مذاق بنایا ہوا، اور انتظار میں ہم ہیں کہ ہم اسلام کی بہاریں دیکھیں۔
ہم پر اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں کرے جو اللہ نے صحابہ پہ کی تھی، ہمیں وہ نعمتیں ملے جو صحابہ کو ملی تھیں. تو یہ تو بالکل یعنی بے وقوفانہ سوچ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی مثال ایسے ایک آدمی پانی نہیں پیتا اور کہتا ہے میری پیاس بجھنی چاہیے. پانی رکھا ہوا ہے، پی نہیں رہا، اور تعریف کر رہا ہے پانی کی کہ یہ ایسا بہترین پانی ہے، ٹھنڈا پانی ہے اور چشمے کا پانی ہے، اور اس کو آدمی پیتا ہے تو جناب 1 منٹ میں پیاس بجھ جاتی ہے، اور اس میں اتنے منرلز ہیں، اور اس میں فلانا ہے اور فلانا ہے. لیکن پیتا نہیں ہے، اس کی پیاس بجھ جائے گی. اور ایک آدمی جو کوئی تعریف پانی کی نہیں کرتا، پانی کا گلاس اٹھا کے پی لیتا، اس کی پیاس بجھے گی نہیں بجھے گی. ہم کہتے ہیں اسلام ایسا اچھا مذہب ہے، ایسا اچھا مذہب ہے، ایسا اچھا مذہب ہے، ایسا اچھا مذہب ہے. اچھا جی فالو کرو اسلام. وہ کہتے ہیں نہیں فالو تو نہیں کر سکتا، مذہب بہت اچھا ہے. پھر کہتے ہیں یار اسلام کے نتائج تو ہمیں نہیں مل رہے. تو آپ تو تعریفیں کر رہے ہیں اسلام، عمل تو نہیں کر رہے. کوئی تعریف نہ کریں، عمل کریں، اللہ اثر دکھا دے گا. اور تعریفیں ساری زندگی کرتے رہیں، عمل نہیں کریں گے، کبھی اللہ اثر نہیں دکھائے. تو اپنے آپ کو دھوکے سے نکالنا چاہیے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے کہا تھا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم. جو دھوکہ ہمیں لگا ہے نا، یہی دھوکہ یہودیوں کو لگا تھا، یہی دھوکہ عیسائیوں کو لگا تھا. یہودی کیا کہتے تھے؟ قرآن میں اس کا ذکر ہے لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، کہ ہم جہنم میں کچھ دنوں کے لیے جائیں گے، پھر ہمیشہ ہمیشہ جنت میں جائیں گے. ہم بھی یہی کہتے ہیں، کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم اگر سزا ہوگی بھی تو. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انسان کبیرہ گناہ کرنے سے کافر نہیں ہوتا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا، کیا اللہ کا تمہارے ساتھ کوئی معاہدہ ہے؟ یعنی اللہ نے تمہیں یہ کہا کہ تم سارے جنت میں جاؤ گے، کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے اللہ سے یا کوئی رشتہ داری ہے؟ اللہ کی نہ یہودیوں کے ساتھ رشتہ داری ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا رشتہ دار نہیں ہے. الصمد ہے، احد ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے اس کا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، معیار یہ کون اللہ کی بات مانتا ہے بس وہ اللہ کو محبوب ہے، یہی معیار ہے. وہ چاہے کالا ہو گورا ہو. قومیت کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے، منصب کی وجہ سے کسی کی بخشش نہیں ہوگی. اگر بخشش ہونی ہوتی تو ابو لہب کی ہوتی، وہ حضور کا چچا تھا. اس کے بارے میں تو قرآن کی سورت نازل ہو گئی تبت یدا ابی لہب وتب. اور حضرت بلال کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا کہ مدینہ کی گلیوں میں چلتے تھے تو آہٹ جنت میں سنائی دیتی. جن کا کوئی نسب معلوم نہیں تھا، رنگ کے کالے تھے، موٹے ہونٹ، کوئی تعارف نہیں، کوئی جانتا نہیں تھا، لیکن اسلام پہ عمل کیا، اللہ نے اتنی عزتوں سے نوازا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو بلاتے تھے تو فرماتے تھے سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال. وہ عرب جو کسی اجمی کو انسان نہیں سمجھتے تھے، وہ حبشہ کے رہنے والے ایک شخص کو کیا کہہ رہے ہیں؟ سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال. سردار بنا دیا اللہ نے اسلام کی وجہ سے ایک ایسے حبشی شخص کو جس کا نسب کوئی نہیں جانتا تھا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ ملک دیا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ ملک بھی اللہ نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ دیا ہے. تو اور کسی سے سوال ہو یا نہ ہو، ہم سے تو اللہ ضرور پوچھے گا کہ تم نے اسلام کے لیے کیا کیا. اس وقت دنیا میں یہ واحد ملک ہے، ایک واحد ملک ہے جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر وجود میں آیا، اور کوئی ملک دنیا میں موجود نہیں ہے جو اس بنیاد پر وجود میں آیا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا منہم من عاہد اللہ لئن آتانا من فضلہ لنصدقن ولنکونن من الصالحین، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں یا اللہ مجھے یہ نعمت دے میں صدقہ بھی کروں گا، نیک انسان بنوں گا. فلما آتاہم من فضلہ، جب اللہ ان کو مال عطا کرتا ہے بخلوا بھی، تو بخل شروع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا عذاب میں یہ نازل کرتا ہوں فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایسی قوم کو منافق بنا دیتا ہوں. ایسی قوم کو کیا بنا دیتا ہوں؟ منافق بنا دیتا ہوں.
منافق کی نشانیاں ہم پڑھتے ہیں نا، یہ نشانی ہے وہ نشانی ہے، ایک نشانی منافق کی قرآن نے جو ذکر کی وہ یہ ہے کہ اللہ سے وعدہ کرے، پھر اللہ نعمت عطا کرے اور اس وعدے کو پورا نہ کرے، اللہ فرماتا ہے یہ آدمی منافق ہے۔ ہم نے اللہ سے یہ ملک حاصل کیا تھا کہ اللہ ہم اس میں اسلامی نظام کو نافذ کریں گے، لیکن ہمیں اسلامی نظام کا پتہ نہیں، اسلامی تعلیمات کا پتہ نہیں، تو ہم چیزوں کو اسلامائز کیسے کریں گے؟ سیرت پڑھیں گے نہیں۔ اب کل پرسوں میرا سرگودا میں بیان تھا، اتنے ہم اس سے یعنی دور ہو گئے، وہاں ڈیفینس میں بیان تھا تو میں نے بات کی کہ بھئی سیرت کا مطالعہ کریں۔ ابھی ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے بھی کسی کو بات سمجھ نہ آ رہی ہے کہ سیرت کا مطالعہ کرنے کا کیا مطلب۔ بیان کے بعد 2 نوجوان میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ نے وہ کتاب کا نام بتایا تھا، وہ ذرا دوبارہ بتائیں کون سی کتاب کا مطالعہ تھا۔ میں حیران، میں نے کہا میں نے تو کسی کتاب کا نام نہیں لیا۔ کہا نہیں آپ کہہ رہے تھے سیرت، اس طرح آپ نے کچھ کہا تھا اس کا مطالعہ تھا۔ میں نے کہا آپ کو نہیں پتہ سیرت کس کو کہتے ہیں؟ کہا نہیں ہم تو نہیں جانتے سیرت کا۔ وہ سمجھ رہے تھے سیرت کا مطلب ہے سیرت النبی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بایوگرافی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لائف اسٹائل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز زندگی، کہ آپ نے زندگی کیسے گزاری، اس کو سیرت کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا سیرت پڑھیں، وہ سمجھ رہے ہیں یہ سیرت کسی کتاب کا نام، کہہ رہے ہیں کتاب کا نام دوبارہ ہمیں لکھوا دیں۔ تو جس قوم کے نوجوانوں کا یہ حال ہو، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہمیں جو کرکٹ کے 11 کھلاڑی ہوتے ہیں ان کے نام یاد ہوتے ہیں، یاد ہوتے نہیں ہوتے کہ اوپننگ کون کرتا ہے، فاسٹ بولر کون ہے، اسپنر کون ہے، وکٹ کیپر کون ہے اور ریزرو میں کون ہے۔ لیکن اگر میں یہ سوال کروں کہ عشرہ مبشرہ کے نام کوئی مجھے سنا دیں، وہ 10 صحابہ جن کو حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، ذرا مجھے ان کے نام سنا دیں، تو وہ کہیں گے یار 10 نام کون یاد کر سکتا ہے مفتی صاحب، 10 نام بہت مشکل ہے یاد کرنا۔ تو 11 تو آپ نے کیے ہیں یار، 11 تو آپ کو یاد ہے، 11 کیا وہ ریزرو بھی یاد ہے آپ کو، لیکن 10 نام یاد نہیں ہوتے۔ تو کہاں پہ کھڑے ہیں ہم لوگ؟ یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ تو آج یہ عزم کر کے اٹھیں، یہ نیت کر کے اٹھیں، یہ ارادہ کر کے اٹھیں کہ ہم نے واقعی میں مسلمان بننا ہے، ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، کچھ لوگ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم، لیکن وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ مولانا بجلی گھر صاحب تھے، پشتوں کے بڑے مشہور خطیب تھے، تو وہ ایک دفعہ فرما رہے تھے کہ ایک آدمی نے زکوٰۃ نکالنی تھی۔ زکوٰۃ میں مثال کے طور پر کوئی پتہ نہیں کتنی اماؤنٹ انہوں نے بتائی کہ مثلاً 50,000 روپے اماؤنٹ بنتی تھی۔ اب اس کا دل نہیں کر رہا تھا کہ 50,000 روپے میں کیسے دوں۔ اس نے یہ کیا کہ 2 من گندم کی ٹوکری لی اور اس کے اندر وہ 50,000 روپے چھپا کے رکھ دیے، اور مولوی صاحب کے پاس گیا کہ مولوی صاحب یہ زکوٰۃ ہے تو میں آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ میرے حوالے کر دیں۔ تو یہ جو زکوٰۃ دینے والا تھا اس نے کہا کہ یہ 2 کلو گندم کی کتنی قیمت ہوگی؟ تو اس نے کہا 500 روپے کی۔ تو اس نے کہا کہ آپ گندم کا کیا کریں گے؟ ایسا کریں میں 500 روپے دے دیتا ہوں، یہ گندم مجھے بیچ دیں۔ کیا کریں؟ یہ گندم مجھے بیچ دیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے 500 روپے دے دو۔ وہ گندم واپس لے گیا اور اس کے اندر 50,000 روپے تھے وہ بھی۔ تو وہ جا کے کہنے لگا کہ میں نے اللہ کو بھی دھوکہ دے دیا، مولوی کو بھی دھوکہ دے دیا۔ تو کیا اللہ کو دھوکہ دے دیا اس نے؟ ہم یہی کر رہے ہیں۔ تو قبل اس کے کہ ہماری آنکھیں بند ہوں، اپنی آنکھیں کھول لینی چاہیے، اپنی آنکھوں کو کھول لینا چاہیے، ہم حقیقی معنوں میں مسلمان بن جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں خوش فہمی میں رہیں اور آخرت میں حساب کتاب مشکل ہو جائے۔ تو آج سے یہ عزم کرنا ہے، یہ ارادہ کرنا ہے، یہ نیت کرنی ہے کہ ہم نے معاشرے میں ایک ایسا کردار ادا کرنا ہے جو ایک پازیٹیو کردار ہو۔ میں ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ میں جو بات کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے، منفی سوچ بہت ہے، ہر چیز میں کیڑے نکالتے ہیں، ہر چیز میں کیڑے نکالتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کیا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہی نام تھا۔
محمد کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ شخصیت جس کی بار بار تعریف کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ محمد۔ یہ لفظی ترجمہ ہے محمد کے لفظ کا، وہ شخصیت جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ جو آدمی حضور کا نام لیتا ہے نا اور کچھ بھی نہیں کہتا، وہ بھی حضور کی تعریف کرتا ہے۔ اللہ نے نام ایسا رکھا ہے اس لیے کہ وہ کیا کہتا ہے؟ یہ وہ شخصیت ہے جس کی بار بار تعریف کی جاتی ہے، تو یہ بھی تو تعریف ہے۔ کیا خیال ہے؟ جب آپ کسی شخص کے بارے میں کہیں یہ ایسا شخص ہے جس کی لوگ بہت تعریف کرتے ہیں، یہ بھی تو اس کی تعریف ہے نا۔ تو محمد نام لینے والا بھی حضور کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، ایسا نام ہے۔ ابو لہب کی جو بیوی تھی اس کو حضور کی گستاخی کرتی تھی بہت زیادہ، اس نے حضور علیہ السلام کا نام بگاڑ کر مذمم رکھ لیا۔ مذمم مذمت سے، جو اردو میں بھی ہم کہتے ہیں مذمت کرنا، مذمم اس شخص کو کہتے ہیں جس کی بار بار برائی بیان کی جائے، اس کو مذمم کہتے ہیں۔ تو وہ معاذ اللہ حضور کو محمد کے بجائے کیا کہتی تھی؟ مذمم، اور پھر مذمم کہہ کر گالیاں دیتی تھی، برا بلا کہتی تھی، گستاخی کرتی تھی کہ مذمم ایسا، مذمم ایسا، مذمم ایسا۔ حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ صحابہ سے فرمایا کہ الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنہم، کیا تمہیں اس بات پہ تعجب نہیں ہوتا کہ اللہ قریش کے لعن طعن اور گالیوں کو مجھ سے کیسے دور کرتے ہیں؟ صحابہ نے فرمایا ہمیں تو نہیں پتا کیسے دور کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یلعنون مذمما ویشتمون مذمما وانا محمد، یہ مذمم کو برا بلا کہتے ہیں، مذمم کو گالیاں دیتے ہیں، میں تو محمد ہوں۔ یہ کس کو گالیاں دیتے ہیں؟ مذمم کو، کہ مذمم ایسا، مذمم پہ لعنت کرتے ہیں، میں کیا ہوں؟ محمد، مجھے تو گالیاں دیتے ہی نہیں، لہذا مجھے اپنا کام کرنا چاہیے۔ تو آپ علیہ السلام کی اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ایک نیگیٹو چیز سے بھی پازیٹیو چیز نکالی، ایک منفی چیز سے بھی مثبت چیز نکالی اور اپنے کام کو کنٹینیو کیا۔ ہم اچھے کام میں بھی کیڑے نکالتے ہیں، اچھے کاموں کے سپورٹر بنے۔ کوئی بھی معاشرے میں کوئی سیاسی پارٹی، کوئی شخص، کوئی پڑوسی، کوئی بھائی بھتیجا، کوئی ایم این اے، ایم پی، کسی بھی پارٹی کا ہے، خیر کا کام کوئی دنیا میں کوئی کافر بھی کرے نا اس کو بھی سپورٹ کریں، یہ اسلام کا مزاج ہے۔ ہم تو کہتے نہیں میں نون لیگ کا ہوں، میں پی ٹی آئی والے کو سپورٹ نہیں کروں، میں پی ٹی آئی کا ہوں نون والے کو نہیں کروں گا، میں نون کا ہوں پی ٹی آئی والے کو نہیں کروں گا، میں جمعیت کا ہوں پی ٹی آئی کو نہیں کروں گا، میں پی ٹی آئی کا ہوں جمعیت کو نہیں کروں گا۔ تو جب ہم آپس میں ایک کو ہم نے خیر کل بنایا ہوا ہے کہ ساری کی ساری خیر ادھر ہے، ایک کو شر کل بنایا ہوا ہے کہ ساری کی ساری شر ادھر ہے۔ ہمارے استاد محترم مفتی محمود ارشد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم جب کسی کی تعریف کرتے ہیں تو اس کو فرشتہ بنا دیتے ہیں، اور جب کسی پہ تنقید کرتے ہیں تو شیطان بنا دیتے ہیں۔ تعریف کرتے ہیں تو کیا بنا دیتے ہیں؟ فرشتہ۔ فرشتہ وہ مخلوق ہے جس سے کوئی برائی نہیں ہوتی، شیطان وہ مخلوق ہے جس سے کوئی اچھائی نہیں ہوتی۔ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو کیا بنا دیتے ہیں؟ فرشتہ۔ تنقید کرتے ہیں تو شیطان بنا دیتے ہیں۔ پھر وہ فرماتے تھے بھائی انسان نہ فرشتہ ہے، انسان نہ شیطان ہے، انسان انسان ہے۔ انسان نہ فرشتہ ہے، انسان نہ شیطان ہے، انسان کو انسان تو رہنے رہنا، اس کو فرشتہ کیوں بناتا اور اس کو شیطان کیوں بناتا؟ خیر کا کام معاشرے میں کوئی بھی کر رہا ہے، آپ کہیں میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، برائی آپ کا بیٹا کرے، آپ کا والد کرے، آپ کہیں میں آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتا، میں آپ کے خلاف کھڑا ہوں۔ قرآن نے ہمیں کہا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، کہ حق کے ساتھ کھڑے ہو، اگرچہ تمہیں اپنے خلاف کھڑا ہونا پڑے، اپنے والدین کے خلاف کھڑا ہونا پڑے، اپنے رشتہ داروں کے خلاف کھڑا ہونا پڑے۔ آج ہمارے ہاں کوئی سیاسی پارٹی کا آدمی کسی محکمے میں جاتا ہے، وہ کہتا ہے سارے اپنے پارٹی کے لوگ بھرتی کرو۔ کوئی ایک کمیونٹی کا آدمی جاتا ہے، وہ کہتا ہے سارے اپنے کمیونٹی کے لوگ بھرتی کرو۔ تو جب ساری بھرتیاں اسی بنیاد پر ہوں گی تو یہ ملک ترقی کرے گا۔ تو اس ملک کی ترقی میں ہم سب جو مسئلے مسائل ہیں، ہم سب کا پورا پورا حصہ ہے اس میں۔ تو بس حاصل کلام یہ کہ آج کے بعد ہم یہ نیت کریں کہ ہم اسلام کو واقعی میں سمجھیں گے، پڑھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی اور اپنانے کی کوشش کریں گے۔
اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اور جامع اور کمپریہنسو کورس دیکھیے ہر اتوار کی رات 10 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل مفتی رشید آفیشیل پر۔ اس کورس میں انشاءاللہ آپ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کے بارے میں جان سکیں گے۔ خود بھی جڑیں، اپنی فیملی کو، بچوں کو، دوستوں کو بھی جوڑیے۔